खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो शरीरों का इंसाफ अदल से करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 11वां बाब, पहली 10 आयात। लेकिन यस्सी के तना से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौनिहाल उगेगा और उस पर खुदावंद की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फ़हम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, मारिफत और खुदा के खौफ की रूह। और खुदावंद के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। वो ना अपनी आँखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फ़ैसला करेगा, बल्कि मिस्कीनों का अदल से इंसाफ करेगा और ज़मीन के गरीबों का रास्ती से फ़ैसला करेगा। और वो जालिम को अपने मुंह की छड़ी से मारेगा और शरीर को अपने लबों के दम से हलाक करेगा। अदल उसकी कमर का पटका होगा और सदाकत उसकी पीठ का बंधन होगी। भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता हलवान के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा इकट्ठे बसेंगे और एक छोटा बच्चा उनकी हिदायत करेगा। गाय और रीछनी इकट्ठी चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे, और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा और शीरखार बच्चा अफई के बिल के पास खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का अजगर के सुराख में अपना हाथ डालेगा। वो मेरे कोहे मुकद्दस पर कहीं दुख ना देंगे और फसाद ना करेंगे, क्योंकि ज़मीन खुदावंद की मारिफत से पुर होगी, जिस तरह पानी समुंदर की तह को ढांपता है। उस रोज़ यसी की उस जड़ को, जो उम्मत के लिए झंडे की तरह कायम है, गैर कौमें तलाश करेंगी और उसकी जाए सुकूनत जलील होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 72, उसकी पहली से दूसरी, 7वीं से 8वीं, 12वीं से 13वीं और फिर 17वीं आयत। और आज का हमारा जमायती जवाब है, उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी, उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी। और जब तक चाँद कायम है, जब तक चाँद कायम है, अमन की फरावानी रहेगी। ए खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सिदक अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और अदल से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। जमायती जवाब, उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी, उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी। और जब तक चाँद कायम है,
جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی، اور وہ سمندر سے سمندر تک اور دریا سے لے کر انتہائے زمین تک حکومت کرے گا۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے، جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہ ہو چھڑائے گا، وہ مسکین و محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جانیں بچائے گا۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے، جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ اس کا نام ابد تک متبرک رہے گا، جب تک آفتاب ہے اس کا نام قائم رہے گا، اسی میں زمین کے سب قبائل برکت پائیں گے، تمام قومیں اسے مبارک کہیں گی۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے، جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ مسیح سب آدمیوں کا نجات دہندہ ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت رومیوں کے نام خط اس کا 15واں باب 4 سے 9 آیت تک۔ جو کچھ پہلے لکھا گیا وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھا گیا، تاکہ ہم صبر سے اور نوشتوں کی تسلی سے امید رکھیں۔ پس صبر اور تسلی کا خدا تمہیں یہ بخشے کہ تم مسیح یسوع کے موافق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل ہو کر ایک زبان سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو، اس واسطے جس طرح مسیح نے تمہیں خدا کے جلال کے لیے قبول کر لیا ہے، تم بھی ایک دوسرے کو قبول کرو۔ میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی صداقت دکھانے کے لیے اہل ختان کا خادم ہوا، تاکہ ان وعود کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے، اور کہ غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے خدا کی ستائش کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس لیے میں قوموں میں تیری تمجید کروں گا، میں تیرے نام کی مدح خوانی کروں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی اس کا 3 باب 1 آیت سے لے کر 12 آیت تک۔ ان دنوں میں یوحنا اصطباغی آیا اور یہودیہ کے بیابان میں منادی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر اشعیاء نبی کی معرفت کیا گیا، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھتا تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک تھی۔ تب یروشلم اور سارا یہودیہ اور اردن کے آس پاس کا سارا علاقہ اس کے پاس نکل کر آتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ پاتے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت سے فریسی
اور صدوقی بپتسمہ پانے کے لیے آئے ہیں تو ان سے کہا، اے افئی کی اولاد، تجھے آنے والے غضب سے بھاگنا کس نے جتایا؟ اس لیے توبہ کے لائق پھل لاؤ۔ اپنے دل میں گمان مت کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا انہی پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور درختوں کی جڑ پر اب بھی کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس ہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے قوی تر ہے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو کھتے میں جمع کرے گا، پر بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔